نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 9 تک، سورۃ ملک تھی۔ اب ہم آیت نمبر 10 شروع کرنے لگے ہیں کہ پیچھے ذکر دیا تھا کہ جہنم کے پاس جب لوگ جمع ہوں گے سارے، تو وہاں پر وہ گارڈ جو ہوگا وہاں کا فرشتہ، وہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی آیا تو نہیں تھا ڈرانے والا، مطلب کوئی نبی آیا تھا؟ تو کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے سنا ہی نہیں۔ اب آگے ان کا جواب آ رہا ہے، وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، لَوْ كُنَّا، کاش ہم نسمع، سن لیتے، یا اگر ہم دنیا میں اس کی بات کو سن لیتے، یا قرآن جیسے ہمارے پاس ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیتے تو اگلے جہان جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری مشکلوں سے بچا لے گا۔ تو اسی طرح وہ جہنمی بھی کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں آیا تو تھا ڈرانے والا۔ ڈرانے والا کون ہے؟ کہ نبی جو آتے ہیں، جس بھی عہد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پورے اس کو اپنے پورا کرنے کے لیے کہ جناب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی نبی نہیں بھیجا نا، نبی تو میں نے بھیجا ہے، آپ نے سنا نہیں تو علیحدہ بات ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ آخری کتاب جو قرآن پاک ہے، اب اس کے بعد تو نبی نے نہیں آنا۔ اب بات وہی ہے کہ پھر اب اس کو پہنچانا تو ہم لوگوں کا کام ہے نا، اور پڑھنا اس کو ہم لوگوں کا کام ہے۔ آ تو گیا ہے یہ قرآن ہمارے پاس، ہم اس کو پڑھیں نا تو اللہ کا قصور تو نہیں ہوگا نا، نہ نبیوں کا ہوگا، انہوں نے تو پہنچا دیا۔ اب ہم نہ سنیں تو قصور تو پھر ہمارا ہے۔ اب وہ جہنمی کیا کریں گے؟ وقالو، اور کہیں گے، لو کننا، کاش ہم ہوتے، نسمعو، ہم سنتے۔ اس میں سین میم عین سمان نکل رہا ہے، سننا، او یا ناقلو سے لفظ نکلا ہے عقل، یا ہم عقل رکھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے فی من میں اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں سے۔ سعیر کہتے ہیں دوزخ، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو۔ کہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں سن لیتے بات، کہ جو ہمیں ہماری کتاب جو ہمیں کہہ رہی تھی، یا لوگ جو ہمیں کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دنیا میں بھی دیکھیں ایک جماعت تو ایسی ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف بلاتی ہے نا، لیکن ہم لوگ جو ہے نا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بس بالکل صحیح ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نماز قرآن روزے کر رہے ہیں تو بس ہم سمجھتے ہیں بہت پرفیکٹ ہیں، ہمیں باقی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، بس یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے تو یہ تو ہم کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، بھائی آپ نے زندگی کدھر گزار کے آئے ہو اور کیسے گزار کے آئے ہو۔ اب وہ جو دوزخی ہوں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ فتعارفو، تعارفو سے لفظ نکلا تعارف، پہچاننا، بذنب ہی، اپنے گناہ، فسحقا لاصحاب السعیر، اب دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ دوزخ والوں میں۔ تو اب جب وہ قیامت والے دن وہ دیکھ لیں گے جہنم کو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، پہچان جائیں گے، اور یہ سوچ لیں گے کہ بھئی یہ تو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم اس میں آ گئے ہیں۔ تب اللہ کہے گا جاؤ، اب جا کے تم جہنم میں رہو، جہنم کے ساتھی بن جاؤ، اب جا کے نا جو جہنمی ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ ان الذین، بے شک وہ، اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ جو جہنمیوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں، برے لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، برے چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، بری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھا کام بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اچھے لوگوں پہ تو دنیا قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک الذین، وہ لوگ، یخشون، جو ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غیب میں۔ اب یہ بات وہی آگی جو میں اکثر کرتی ہوں کہ غیب میں، کہ جس بندے کی تنہائی پاک ہے اس کو سمجھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سینس دی ہے کہ میں نے کون سے کام دنیا میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہیں یا صحیح ہے نا۔ غیب کا مطلب ہے بن دیکھے، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا، لیکن ہم جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو وہ پھر کام بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اب ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو ہمیں اللہ نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ غیب میں ڈرتے ہیں، لہم مغفرات، ان کے لیے
مغفرت ہے، اجر کبیر، اور اجر ہے کبیر من بہت بڑا، کہ بن دیکھے اللہ سے ڈرنا. ہم نے اب دیکھا تو نہیں اللہ کو نا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے جا کے اگلے جہان جا کے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے. آپ دنیا میں آئے ہیں تو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. پیچھے جو شروع کی پہلی دو آیتیں تھیں اس میں یہی تھا نا کہ ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا تمہیں تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے. تو اب اس آزمائش میں جو پورا اتر گیا تو اس کے لیے سب اچھا ہے. اعلیٰ یعلم، جان لو، وہ جان لے گا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور جو تم سر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، قولکم بات، اگر جو تم بات چھپا کر کہتے ہو، وجہرو یا تم کھول کر بیان کرتے ہو، انہو بے شک وہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو جانتا ہے. اب اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ چھپ کے کوئی کام کرو یا ظاہراً کرو، چھپ کے کوئی بات کرو یا ظاہراً کرو، تو اللہ تو جانتا ہے کہ تم کس دل سے اور کس سوچ کے ساتھ وہ بات کہہ رہے. اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، وہ اس میں بھی ہے نا سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بھی تم چھپاتے ہو یا تم ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. تو ہم جو ظاہراً بھی نیکی کرتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو چھپ کے کسی کو نہ پتہ چلے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، گناہ کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بہت ہی باریک بین ہے. اللہ یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا اور وہ بید ہے. مطلب لطیف کہتے ہیں بہت ہی باریک سے باریک یا چھوٹے سے چھوٹی بات سے بھی اللہ تعالیٰ خبیر میں خبر رکھنے والا ہے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ قرآن میں باتیں تو بہت سی لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب اگلی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. وہ الذی، اللہ وہ ہے، جعل لکم الارض، اللہ نے بنایا، جعل کا مطلب تھا بنایا، زمین کو، ذلولا فمشو پست، فمشو کا مطلب ہے چلنا، پس فا کا مطلب پس، یا اب تم چلو، فی منا کی بیہا اس کے اوپر، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق کے، ولیہ النشور اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ زمین پہ سارے کام جو ہیں زمین سے ہی اللہ نے انسان کو پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ زمین سے مٹی کو منگوایا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا. تخلیق بھی انسان کی زمین سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جو کھانے پینے کی تھیں انسان کی، وہ ساری کی ساری دیکھیں زمین کے اندر رکھ دی، کہ کھانے پینے کا بندوبست بھی زمین کے تھرو ہی کیا اور پھر واپسی بھی زمین کے اندر ہی کی. تو زمین کو پھر کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ زمین ہمارے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتی ہے، ہمارے پیدا ہونے کا بھی سبب بنی، اور ہمیں اینڈ میں جا کے یہ جگہ بھی دے گی قبر کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں کو، ان باتوں کو، ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، امنتم من فی السماء، کیا تم جو آسمان سے نہ ڈر ہو گئے ہو؟ کہ نہ ڈر کس بات سے؟ ان یکسف بکم الارض، کہ یہ تم کو دھنسا دے زمین میں. اب آسمان سے بارش آتی ہے اور طوفان وغیرہ، تو اللہ چاہے تو اولوں کی بارش کر دے، تو اللہ کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ طوفان آ رہے ہیں سمندروں میں، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز جو ہے نا زمین بوس ہو جاتی ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں چاہوں تو تمہیں دھنسا دوں زمین میں. فَإِذَا، پھر اذا من جب ہی، یا تمور پھر وہ لرزنے لگتی ہے. جب زلزلے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اس وقت ہمیں کلمہ یاد آتا ہے، اس وقت بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے نا کوشش کرتا ہے بس اب باہر نکل جاؤں اور میں کس طریقے سے بچ جاؤں، یہ نہ ہو کہ یہ چھت میرے اوپر آ گرے نا. لیکن وہی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر اسی میں موت دینی ہے تو اسی زلزلے میں اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دیتا ہے. امنتم، کیا تم، من فی السماء، کہ تم آسمان سے پھر آ گئے، نہ ڈر ہو گئے ہو، کہ ان یرسلا علیکم حاصبا، کہ تم پر بھیج دے. یرسلا رسل سے ہے بھیجنا،
علیکم حاسبہ، تم پر پتھروں کی بارش، پتھر مطلب می کی بارش، پتھر کہہ رہی ہوں سوری، می کے پتھروں کی بارش۔ می کے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو آپ کے جو اولے پڑتے ہیں، موٹے موٹے اولے پتھروں کی صورت میں پڑتے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زلزلہ آئے تو میں تمہیں دلسا دوں، یا کوئی ایسا طوفان آئے تو میں تمہیں دلسا دوں زمین میں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی بارش اس طرح سے آ جائے، فَسَتَعْلَمُونَ، پھر تم جان لو گے، کیفا نذیر، کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ پھر اس وقت بندہ اللہ سے توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جی جو ہی زلزلہ آتا ہے تو استغفار پڑھتے ہوئے ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمیں استغفار کا مطلب پتہ ہوتا ہے، منہ سے استغفار کہی جاتے ہیں لیکن کام ہم کوئی استغفار والے نہیں کرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالی منہ سے استغفار کہنا جو ہے نا، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس گناہ کی دل سے توبہ نہیں کرتے اور آئندہ نہ کرنے کی اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 18 ہے وَلَقَدْ، اور تحقیق کذب، جھٹلایا، اللہ زینہ، وہ لوگ من قبلہم، جن سے پہلے تھے۔ اللہ کرے کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے، اب دیکھیں نا، اگر ہم اپنے ملک کو ہی دیکھ لیں یا اس صدی میں یہ ان سالوں کو دیکھ لیں کہ کرونا کی وبا آئی، کتنے لوگ جو ہے نا اس میں مر گئے۔ تو اب ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے بارش ہی برسائے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی عذاب بھیج سکتا ہے۔ پھر وہ ہم لوگوں کو ریئلائز کروانے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دیکھو میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، اور اب بھی ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ پرسنٹیج کو ہم دیکھیں تو یقین کریں کہ ہمارے کاموں میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مطابق، اللہ کے کہے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا ہی ہوگا میرا انکار۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو میرا انکار کرو، پھر دیکھو ذرا، پھر میری باتوں کو نہیں مانتے تو پھر اس کی پھر سزا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمہیں کیسے دیکھو ملے گی نا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ دیکھو، اب اللہ تعالیٰ اپنی باتیں بتانے لگے کہ دیکھیں یہ کون کر رہا ہے دنیا میں، یہ سب میں کر رہا ہوں۔ اولم یروا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کو، فوقہم، اپنے اوپر، صفات یقبضن، صفات کہتے ہیں صف باندھے، تو یقبضن، پر جو اگر آپ پرندوں کو دیکھیں تو کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہازوں کو بنایا گیا وہ بھی پرندوں کی پرواز سے ہی بنایا گیا، کہ پرندوں جو ہے نا کتنی دیر ہوا میں پر کھولے ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون ہے جو ان کو اس طرح اوپر جو ہے نا روکے ہوئے ہے، تھامے ہوئے ہے۔ تو اس کو سوچو تو صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نا بار بار یہ کہتے ہیں افلا یتدبرون، افلا یتذکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، ذکر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ نے اس لیے بتائیں کہ پرندہ تو ہر ایک بندے کے سامنے ہے، ایک جاہل بھی جو ہے نا وہ اس بات کو سوچے بھائی کہ کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے کہ یہ اس نے پر کھولے تو یہ آسمان پہ اڑ رہا ہے، ایسے نیچے نہیں کرتا۔ اسی کو دیکھ کے جہاز وغیرہ بنائے گئے کہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے جو ہے نا آسمان پہ اڑتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ما یمسکہن الا، ان کو کوئی نہیں تھامتا بلکہ کیا رحمان، انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں دیکھتا نہیں ہوں، میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ اگلی والی آیت ہے امن ھذا الذی، بھلا وہ کون ہے، ہوا جند لکم، فوج ہے تمہاری، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور، کہ تم منکر ہو اور تم بہکے ہوئے ہو۔ اب وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کون ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا تو ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ہم اللہ کے علاوہ اگر ہم منکر ہو جاتے ہیں اور ہم ادھر ادھر کی باتوں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہی کہتا ہے کہ پھر تم جانو پھر اور تمہارے کام جانے، میں جس وقت میرے پاس آؤ گے تو میں پھر حساب خود ہی لے لوں گا۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہے کہ جو تمہارا رزق جو ہے نا ان امسا کا رزق ہو، اگر وہ روک لے،
دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کسی کو امیر کر دیتا ہے، کسی کو غریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رزق کی کمی کرتا ہے تو کوئی بھی شخص جو ہے نا اس کو آگے نہیں کر سکتا نا، لہٰذا بہت ساری باتوں کو سوچنا چاہیے۔ بل لجو فی عتو نفور، اور تم کہاں شرارت میں پڑے ہوئے ہو، کہ یہ ان باتوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی رزق دینے والی ذات بھی میں ہوں اور رکنے والا بھی میں ہوں۔ دنیا کے سارے لوگ مل کے اگر کوشش کر لیں کہ آپ کو رزق مل جائے تو نہیں مل سکتا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو، اور دنیا کے سارے لوگ مل کے اگر یہ کوشش کر لیں کہ آپ کو رزق نہ ملے لیکن اللہ اگر دینا چاہے گا تو آپ کو ضرور ملے گا۔ لہٰذا اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہیں ہم اس آیت کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی آیتوں کو پھر ہم کل پھر پڑھیں گے۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے جانا ہے اللہ کے سامنے، جا کے کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔